بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ خدا کا احسان ہے کہ خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی خدمت میں قدس کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کر سکوں۔ قدس کیا ہے، قدس کی تاریخ کیا ہے، قدس کی حیثیت کیا ہے، اس پر بہت سی باتیں ہو چکی ہیں اور بہت سے بزرگان نے اس پر گفتگو بھی فرمائی ہے اور تحریر بھی فرمایا ہے۔ میں آج جس موضوع کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ خود اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، اسرائیل وجود میں کیوں آیا اور اس کے وجود میں لانے کے لیے یا اس کو وجود میں آنے کے لیے کون کون سے مراحل کو طے کرنا پڑا۔ ایک مختصر سا تعارف یہ کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری نوجوان نسل اور ہماری بچے جو ہیں وہ اس سے آگاہ ہو جائیں، تاریخ ان کے سامنے موجود رہنی چاہیے۔ یہودی اور صہیونزم، صہیونی، اس کے درمیان فرق ہے۔ عموماً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہر یہودی صہیونی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہودیوں کے درمیان ایک فرق بھی موجود ہے۔ یہودی حقیقت میں دو حصوں میں تقسیم ہیں، ایک وہ کہ جو سیکولر ہیں اور ایک وہ کہ جو مذہبی ہیں۔ مذہبی خود دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک وہ کہ جو سیکولر کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور ایک وہ کہ جو شدت پسند، جن کو کہا جا رہا ہے صہیونی ہیں، شدت پسند یہودی ہیں۔ صہیونزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے اور کون سے یہودی اس صہیونزم کا حصہ ہیں اور ان کا مقصد و ہدف کیا ہے، اس کو بیان کرنا آج ضروری سمجھ رہا ہوں۔ صہیونزم یہ 1890 میں سے لے کر 1896 تک یہ ایک ایسا لفظ بن گیا کہ جو یہودیوں کی ایک تحریک کے طور پر جانا جانے لگا۔ آج بھی اگر آپ جا کر کسی ڈکشنری کے اندر دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ صہیونزم سے کیا مراد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی ایک تحریک ہے جو علیحدہ وطن چاہتی ہے، علیحدہ سرزمین چاہتی ہے، اور یہ شروع کب ہوئی؟ 1890 سے لے کر 1896 تک یہ لفظ جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ یہودیوں کی اس تحریک کے ساتھ مخصوص ہو گیا تھا۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ تقریباً 19ویں صدی کے اواخر میں، یعنی 1880 کے ارد گرد یہ کوشش شروع ہو گئی تھی کہ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنایا جائے۔ 1882 میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام خود مختاری ہے، اور یہ پنسکر نامی ایک مصنف ہے جس نے لکھی، جو یہودی ہے، اور اس نے یہ لکھا کہ یہودی اس وقت جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور ہر جگہ پر اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کی توہین ہو رہی ہے، اس کی بڑی وجہ اس کی بزدلی ہے، اور اس بزدلی کو ختم کرنے کے لیے تمام دنیا کے یہودیوں کو متحد ہونا چاہیے اور ان کو ایک جگہ پر جمع کر کے ان کو طاقتور بنانا چاہیے، اور تاکہ وہ جو ان کی عزت ہے، جو ان کی عظمت ہے، جو تاریخ میں ان کو عظمت دی گئی ہے، وہ ان کو واپس دلائی جا سکے۔ یہ پہلی بات جو باعث بنی کہ لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی، یہودیوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی۔
1896 میں ہرٹزل نامی ایک یہودی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام اس نے رکھا یہودی حکومت. اور اس کتاب کے اندر یہ 1896 میں معروف ہوئی، منظر عام پر آئی. اس کتاب کے اندر اس نے یہ لکھا کہ اگر یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی مقام کو حاصل کر سکیں تو ان کو اپنے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے. اس نے سب سے پہلے کہا کہ یہودی دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، وہ یہودی دوسرے یہودی کا بھائی ہے، یہ ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک خاندان کی مانند ہیں. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ اور ہر جگہ پر جہاں پر یہ رہ رہے ہیں وہاں پر ان کی توہین ہو رہی ہے، وہاں ان کو ذلت کا سامنا ہے. اور تیسرا جملہ جو اس نے استعمال کیا وہ یہ کہ یہ جو یہودی ہیں اگر یہ باقی جن قوموں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں ان قوموں کے ساتھ یہ مل جل کر نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان کا رہن سہن ان سے جدا ہے، ان کا سٹیٹس ان سے جدا ہے. خدا نے ان کو فوقیت دی ہے باقی تمام قوموں پر، پس یہ فوقیت والی قوم ہے، اس قوم کو باقی قوموں کے ساتھ مل کر نہیں رہنا چاہیے، پس ان کے پاس ایک علیحدہ حکومت ہونی چاہیے، ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے جس میں یہودی اپنے نظریات و افکار کے ساتھ زندگی گزار سکیں. یہ اس کی کتاب یہودی حکومت کا ایک خلاصہ ہے. یہودیوں کی ایک کانگریس تشکیل پائی اور اس کانگریس میں اسی ہرٹزل کو، تھیوڈر ہرٹزل، یہ بانی بنا اس صہیونزم کا اور اسی کو اس صہیونزم کا سردار یا صدر جو ہے وہ سربراہ وہ منتخب کر لیا گیا. صہیون حقیقت میں ایک پہاڑ ہے اور یہ کہتے ہیں یہودی کہ صہیون سے مراد سرزمین مقدس یا سرزمین موعود. سرزمین مقدس یا سرزمین موعود پر باقاعدہ بحث ہونی چاہیے. یہ مسلمان بھی اس کا نظریہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس کا نظریہ رکھتے ہیں. اس دونوں پر بحث کے لیے علیحدہ سے وقت چاہیے. لیکن اس جگہ پر صرف میں چونکہ تعارف کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً 1882 میں اس تحریک کی نظریاتی بنیاد رکھ دی گئی، لیکن 1896 تک یہ تحریک جو ہے یہ باقاعدہ ایک تنظیم کی صورت اختیار کر گئی اور باقاعدہ منظم ہو گئی. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ 1896 میں جو یہ تنظیم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ جو تنظیم تشکیل پا رہی ہے، ادھر 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو رہا ہے. پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں برطانیہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف جرمنی اور وہ دوسرے ممالک ہیں. یہ دو پینل بنے ہوئے ہیں اور جو آپس میں لڑنا چاہ رہے ہیں. اس میں خلافت عثمانیہ جو اس وقت امت مسلمہ کی ایک نمائندہ حکومت تھی وہ برطانیہ کے مخالف ہے. یہ یہودی ہرٹزل جو ہے یہ سب سے پہلے جاتا ہے عثمانی خلیفہ کے پاس، وہ جو مسلمانوں کا لیڈر تھا اس کے پاس جاتا ہے، عبد الحمید کے پاس، اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم اپنی قوم کو فلسطین میں جو کہ ہمارے آباء و اجداد کی اور اسرائیل کی حقیقت میں سرزمین ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے ساتھ منسوب ایک سرزمین ہے، ہم وہاں پر آ کر اپنے یہودیوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں ہماری مدد کریں. یہ خلیفہ عثمانی عبد الحمید ان کو بڑی سختی سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے. یہ ہرٹزل وہاں سے اٹھتا ہے اور پھر آ کر یہ برطانیہ کے پاس چلا جاتا ہے اور برطانیہ کو جا کر کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اب آپ غور کریں کہ ایک طرف یہ عثمانی خلیفہ جو مسلمان اس وقت کی ایک مذہبی بہت بڑی پاور کا ایک سربراہ ہے، ایک خلیفہ ہے، وہ ایک طبقے کے ساتھ، ایک دھڑے کے ساتھ ہے، یعنی جرمنی کے ساتھ ہے، اور ادھر یہ
یہودی جو ایک بہت بڑی قوم ہے، یہ اکٹھے ہو کر یا ان کا ایک بانی یا ان کا ایک سردار جو ہے یہ چلا جاتا ہے برطانیہ کے پاس، اور یہ جا کر برطانیہ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن آپ ہماری مدد کریں کہ اسرائیل کو ہم فلسطین میں بنانا چاہ رہے ہیں، فلسطین کی سرزمین پر ہم یہودیوں کا ایک علیحدہ وطن قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب برطانیہ کو اس وقت ضرورت تھی، اب برطانیہ نے ان کے ساتھ حامی بھر لی، لیکن برطانیہ نے ایک شرط رکھی اور انہوں نے اس شرط کو قبول کیا۔ شرط یہ تھی کہ امریکہ برطانیہ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور امریکہ کو یہ چاہیے تھا کہ برطانیہ کو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ اس کا ساتھ دے، اور امریکہ میں یہودیوں کی ایک تعداد رہتی تھی اور وہ یہودی وہاں پر اثر و رسوخ رکھنے والے تھے۔ تو برطانیہ نے اس ہرٹزل کو یہ کہا، اس صہیونزم کو یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ امریکہ کو مجبور کریں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور امریکہ کو اس بات پر مجبور اور آمادہ کریں کہ وہ میرا ساتھ دینا شروع کر دیں، جس کی انہوں نے حامی بھری کہ ہم یہ کام کریں گے، اور یہ انہوں نے کام کیا بھی اور اس کام میں یہ کامیاب بھی ہوئے۔ امریکہ کو برطانیہ کی سائڈ پر لانے میں کس کا کردار ہے؟ یہ انہی یہودیوں کا کردار ہے۔ بس برطانیہ نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ادھر خلافت عثمانی یہ برطانیہ کے خلاف لڑ رہی ہے، اور ادھر یہودی جو ہیں یہ برطانیہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور برطانیہ ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب برطانیہ کو یہ کام ایک اور کوشش کرنا تھی کہ خلافت عثمانیہ کے مقابلے میں ایک مسلمانوں کے اندر عزت و احترام اور تقدس والی حکومت چاہیے تھی، جو مسلمان لیڈر ہو وہ ان کا ساتھ دے، تاکہ یہ یوں نہ ہو کہ یہ صرف یہودیوں کے ساتھ مختص ہو گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ امت مسلمہ کی جو حمایت ہے وہ بھی یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے لیے 1914 میں یہ جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ عظیم اول یہ شروع ہوتی ہے۔ 1915 میں برطانیہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ آل سعود کی جو حکومت تھی سعودی عرب میں، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا ہے، اور اس حکومت کے ساتھ مل کر یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بالآخر 1922 سے لے کر 1924 تک یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سعودی عرب اور برطانیہ مل کر۔ سعودی عرب نے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ سعودی عرب نے اس لیے ساتھ دیا کہ سعودی عرب کو قائم رہنے کے لیے، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک، ان کو ضرورت یہ تھی کہ مذہبی تقدس ان کے پاس موجود ہو۔ مذہبی تقدس کو حاصل کرنے کے لیے محمد ابن عبد الوہاب کے مذہب کو انہوں نے قبول کر لیا، اور وہ اس وقت مختلف ایریاز میں حاوی ہو چکا تھا اور اس کے نظریات پھیل چکے تھے۔ انہوں نے اس کے مذہب کو قبول کر لیا اور اس کے مذہب کی سرپرستی شروع کر دی۔ اس طریقے سے محمد ابن عبد الوہاب کے ماننے والوں کی حمایت ان کو حاصل ہو گئی، اور وہ جو مذہبی تقدس حاصل ہوتا ہے کسی بھی حکومت کو، وہ یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور دوسرا، عالمی سطح پر چونکہ دو بلاک بن چکے تھے، ایک بلاک میں ان کو جانا تھا اور امت مسلمہ میں خلافت عثمانیہ کی عزت و احترام کو ختم کر کے اپنی عزت و احترام کو سامنے لے کر آنا تھا۔ ادھر خلافت عثمانیہ جو ہے یہ برطانیہ کے مخالف گروپ میں شامل تھی، اس پینل میں موجود تھی۔ تو اب ان کو ضروری تھا کہ اس پینل میں تو یہ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں پر تو خلافت عثمانیہ موجود تھی، تو ان کو اس پینل کی طرف سے آفر کی ضرورت تھی۔ جو ہی برطانیہ نے ان کو آفر دی، انہوں نے اس آفر کو قبول کر لیا، تو بس عالمی سطح پر جو دو اس وقت کی قوتیں تھیں، ان میں سے ایک قوت کو کی حمایت بھی ان کو حاصل ہو گئی، اور مذہبی تقدس جو چاہیے تھا وہ بھی ان کو محمد ابن عبد الوہاب کے نظریات اور مذہب کی بنیاد پر ان کو حاصل ہو گیا۔ بس اب سعودی عرب کی حکومت اور خلافت عثمانیہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی۔ خلافت عثمانیہ کو
حقیقت میں سعودی عرب نے نقصان پہنچایا، اور اس کی وجہ سے، اس کی محنتوں کی وجہ سے اور اس کی سازشوں کی وجہ سے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ اور سعودی عرب نے جب برطانیہ نے کس بنیاد پر ان کا ساتھ دیا؟ برطانیہ نے سعودی عرب کے ساتھ اس بنیاد پر دیا کہ یہ ہمارے جو الحاقی ہیں، جو انہوں نے ہمارے ساتھ الحاق کیا ہوا یہودی، ان کی جو خواہش ہے کہ سعودی یہ فلسطین کے اندر اپنا نیا ملک بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ ان کی مدد کریں گے۔ پس سعودی عرب نے یہ ان کے ساتھ طے کیا کہ یہ فلسطین کے، اسرائیل کے قیام میں فلسطین کی اور خلافت عثمانیہ کی مخالفت کریں گے اور برطانیہ اور یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ تو یوں امت مسلمہ کے مرکز میں موجود ایک قوت اٹھی اور اس نے یہودیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور آج تک وہ ساتھ دے رہی ہے، اور اسرائیل کی حکومت برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب کی محنتوں سے اور کوششوں سے یہ فلسطین کی سرزمین پر قائم ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کرنا ضروری ہے، پہلے بھی اشارہ کیا، پھر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں کی وہ قسم کہ جو سیکولر تھے وہ تو فوراً سیکولرزم کا حصہ بن گئے، اور وہ یہودی جو مذہبی گروہ تھا لیکن وہ سیکولر کی طرف متوجہ تھے، اس کی طرف رجحان رکھتے تھے، شدت پسند نہیں تھے، ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا دیا۔ لیکن وہ جو یہودی دیندار تھے انہوں نے سیکولرزم کی مخالفت کر دی۔ بس اس وقت بھی اگر یہودیوں کو دیکھا جائے تو یہودی دو حصوں میں تقسیم ہیں، ایک وہ کہ جو سیکولرزم کو ماننے والے ہیں اور صہیونی کہلاتے ہیں، اور ایک یہودیوں کی وہ قسم ہے کہ جو مذہبی ہیں، جو مذہب پر عمل کرنے والے ہیں، جو کسی کا حق کھانا غلط سمجھتے ہیں، جو کسی پر ظلم کرنا غلط سمجھتے ہیں۔ پس سیکولرزم حقیقت میں یہودیوں کی ایک سیاسی تحریک ہے، اور اس سیاسی تحریک کے پیچھے برطانیہ موجود ہے، اور ادھر سے امریکہ موجود ہے، اور ادھر سے مسلمانوں میں سعودی عرب ان کے ساتھ موجود ہے۔ ایک اور بات یہاں پر عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس نے اس یہودیوں کی اس تحریک کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ہے ہولوکاسٹ کی تاریخ۔ 1933 میں 33 کے اندر نازی جو ہیں یہ جرمنی میں حاکم ہوئے۔ اب نازیوں کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ جرمن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے، نسل کے اعتبار سے ان کو حق حاصل ہے کہ اس پہ حکومت کریں، اور ادھر سے یہودی یہ کہتے تھے کہ یہودی وہ قوم ہے کہ جن کو دنیا پر حکومت کرنی چاہیے، یہودی وہ قوم ہے کہ جو سب سے زیادہ برتر ہیں۔ پس وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان جنگ ہوئی، ان کے درمیان لڑائی ہوئی، نازیوں نے جرمنی کے اندر کہا جاتا ہے کہ 60 لاکھ افراد کو قتل کر دیا، بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ اس کو ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر تحقیق کرنا، جس پر گفتگو کرنا اور ریسرچ کرنا منع ہے۔ لیکن کچھ افراد آئے اور انہوں نے آ کر اس کو کنڈم کر دیا اور کہا کہ یہ حقیقت میں حقیقت ہی نہیں ہے، اگر یہ حقیقت ہوتی تو اس پر گفتگو ہوتی، اگر یہ حقیقت ہوتی تو اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی۔ یہ ایک افسانہ بنایا گیا ہے تاکہ دنیا کی تمام طاقتوں کی توجہ اور ان کی ہیلپ کو اخذ کیا جا سکے، اس کی مدد کو لیا جا سکے، ان کے تعاون کو لیا جا سکے، اور اسرائیل کو قائم کیا جا سکے۔ 1933 میں یہ بننے والی نازی حکومت کہتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کا بے دریغ قتل کیا، لیکن محمود احمدی نژاد جو ایران کے صدر رہے کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے جا کر اس کے اوپر بڑی شدت سے بات کی اور یہ کہا کہ اول تو یہ افسانہ ہے، اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، اجازت دی جائے اس کے اوپر تحقیق کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ افسانہ نہیں ہے اور حقیقت ہے تو ظلم کس نے کیا؟ جرمنی والوں نے کیا، جرمن میں ظلم ہوا ان کے اوپر۔ اگر ان کے اوپر ظلم وہاں ہوا ہے تو اس ظلم کا خمیازہ بھی انہیں کو بھگتنا چاہیے۔ عالمی طاقتوں کو یہ چاہیے کہ اسرائیل کو فلسطین میں بنانے کی بجائے، فلسطینیوں پر ظلم کرنے کی بجائے، ان اسرائیلیوں کو اسی جگہ پر آباد کیا جائے اور ان سے زمین لے کر دی جائے۔ یہ بات
عقل بھی مانتی ہے، لیکن چونکہ یہ صرف ایک ڈرامہ تھا اور ایک افسانہ ہے اور بنایا گیا ہے، اگر فرض کیا یہ حقیقت بھی ہے تو اس میں فلسطینیوں کا کیا قصور ہے؟ فلسطینیوں کو کیوں بے گھر کیا جا رہا ہے؟ ایک اور بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ 1973 میں مصر، عراق، اردن اور شام انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے۔ اس جنگ میں بھی آپ غور کریں، آپ کو سعودی عرب کہیں نظر نہیں آتا۔ سعودی عرب یعنی ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے، اسرائیل کو بنانے میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور ابھی یہ سن رہے ہیں کہ سعودی عرب اور اس کے سارے ملحقین عرب امارات میں اب یہودیوں کا یعنی اسرائیل کا سفارت خانے بھی کھلنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں یا اگلے مرحلے میں ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ہم حقیقت میں اسرائیل کے کیوں مخالف ہیں، اسرائیل کا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ ہے، اور ایران کیوں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک جنگ کی کیفیت ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر اگلی نشست میں گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد بھی گفتگو ایک ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم مردہ آباد اسرائیل اور مردہ آباد امریکہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں، ہم کیوں اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہے اور اسرائیل کو قبول نہیں کر رہے، قدس کیوں مناتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ان موضوعات کے اوپر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ خدا ہم سب کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت بلکہ وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، کونا للظالم خصما وکونا للمظلوم اونا، ہر ظالم کا دشمن بن کے رہو اور ہر مظلوم کا ساتھی بن کے رہو۔ ہم بھی خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں معصومین علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطاہرہ۔